بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 8 خوابوں کا ذکر کریں گے کہ جسے بھی اللہ کے نیک بندے کو یہ خواب آ جائے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا ہے، آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیا جا چکا ہے، یعنی اس کی ہر دعا جلد ہی قبول ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہترین وقت چنتا ہے، کیونکہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو قریب کرتا ہے تو اس کے خوابوں کے ذریعے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت وقت وہ ہے جو آپ کا اپنے رب کے ساتھ گزرتا ہے، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، قرآن پاک پڑھنے کی صورت میں ہو یا ذکر الہی کی صورت میں۔ قرآن پاک کے الفاظ کتنے خوبصورت اور تسلی بخش ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، اور اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ دل کھول کر جو چاہو گے مانگا کرو، کیونکہ وہ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ ہمارے یقین کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اپنے اللہ پر یقین کو گہرا رکھیں، کیونکہ بہت ساری دعائیں صرف یقین کی بدولت قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جان رکھیے کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، اور اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دل سے زبان تک آنے سے پہلے رب تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اپنے سجدے کو طویل کر دیں، کیونکہ اللہ نے بے چین دلوں کی شفا سجدے میں رکھی ہے۔ ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواب کن لوگوں کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو انسان کے کیے ہوئے سارے اعمال بہت پسند آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ نیک اعمال تو کر رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نیک اعمال بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور چونکہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے خواب کے ذریعے اشارہ دیتا ہے کہ تمہاری دعا اللہ کے ہاں کس قدر مقبول ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے خواب ہیں جس کی قبولیت اللہ نے لکھ دی ہے۔ سب سے پہلا خواب جو دعا قبول ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خواب میں دعا مانگ رہے ہوں۔ اپنے آپ کو خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا، اسی حاجت کے ساتھ بار بار طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری وجہ دعا قبول ہونے کی خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، کہ یہ ایک نیک عمل ہے اور اللہ نے آپ کو پسند فرما لیا ہے، اور خواب کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ تیسری وجہ دعا قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھتا ہوا دیکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ بہت جلد اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے
کہ خواب میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آنا، مطلب روشنی دیکھنا، اپنے آپ کو اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کی دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ خواب میں ہریالی دیکھنا، باغات دیکھنا، یہ دعا قبول ہونے کی چھٹی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہریالی خوشحالی کی علامت ہے اور آپ نے خواب میں بھی ہریالی دیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما لیں گے۔ دعا قبول ہونے کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مردے کو دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر آپ مردے سے کوئی چیز لے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ دعا قبول ہونے کی 8ویں نشانی یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، جو کہ پہاڑ کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مشکلات کی علامت ہے، لیکن چونکہ آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو یہ اس بات کی بڑی نشانی ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ مشکل کی جگہ یعنی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن خواب دیکھ رہے ہوں اور وہ قبول ہو جائے۔ ایک خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا آپ کی سوچ اور آپ کا خیال ہوتا ہے، جو آپ پورے دن سوچتے رہتے ہیں، خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہر خواب کا سچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ خواب جو بار بار آپ کو آ رہے ہوتے ہیں اور بار بار وہی خواب دیکھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کا سچا خواب ہوتا ہے۔ آخر میں میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے کہ نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دیں۔ اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں سب کی مشکلات آسان فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔